طويلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مل کے درود پڑھے محمد وآل محمد. ہمارے دیگر زبانوں کو معطل کریں درود پاک کے ساتھ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و ابی القاسم محمد محمد وآل الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین من یوم هذا إلى یوم الدین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقوله الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صلوات. سامعین گرامی قدر، وقت کو بالکل مد نظر رکھتے ہوئے چند گزارشات ہیں قرآن مجید کی روشنی میں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش تو روز ہی کرتا ہوں، لیکن بات کسی اور طرف نکل جاتی ہے. دعا کریں کہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اسی پر گفتگو ہو. فرمان رب ذوالجلال ہے اور جو بھی خدا کا فرمان ہے نا وہ انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے ہے، انسان کی نجات کے لیے. کیونکہ یہ انسان خدا کو بڑا ہی پیارا ہے. خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ ہمارا جواب نہ بھی دے تو ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس کے ارادے کو بدل نہیں سکتے، اس کے ہاتھ کو روک نہیں سکتے، زبردستی اس سے محبت حاصل نہیں کر سکتے. وہ اتنا عظیم خالق ہے. گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی اگر دل کی سچائی سے اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو خداوند کریم اسے معاف کر دیتا ہے. آپ کسی بندے کے شان میں کوئی گستاخی کر دیں، اس کا نقصان کر دیں تو مشاہدہ معاشرہ یہ ہے کہ اس سے معافی مانگنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کو معاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اتنا کریم خالق ہے. وہ کہتا ہے میرے بندے تو مجھے ایک بار پکارتا ہے، میں تیرا خالق ہو کے 10 بار تیری دعوت کا جواب دیتا ہوں. جو بھی فرمان رب العزت ہے نا وہ انسان کی بہتری کے لیے. آج کی تلاوت کردہ آیہ مجیدہ سورہ آل عمران سے تعلق رکھتی ہے اور فیصلہ کن آیہ مجیدہ ہے.
اگر اس پہ صحیح معنوں میں عمل کر لیا جائے تو وہ اللہ کا بندہ محبوب ہو جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، جس سے محبت کی جائے وہ محبوب ہوتا ہے، اور جو محبت کرے وہ محب ہو جاتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرے محبوب کہہ دے لوگوں سے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اللہ آج میرے مخاطب کون سے لوگ ہیں، یہ تیری بات میں نے کن لوگوں تک پہنچانی ہے؟ اللہ کے رسول نے بدترین دشمنوں تک، جن سے جان کا خطرہ بھی تھا، مال کا خطرہ بھی تھا، ان تک بھی اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اس کے رد عمل میں تکلیفیں بھی اٹھائیں، راستے میں لوگوں نے کانٹے بھی بچھائے، اوجڑیاں اٹھا کے نبی کی کمر پہ رکھ دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، اور نبی اتنا زخمی ہو جاتا تھا تاکہ قسم اللہ کا احسان جانا کرو کہ اللہ نے آپ کو وہ نبی عطا فرمایا ہے جو کسی کافر کے لیے بھی بد دعا نہ کرتا، اپنے ماننے والے سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ یہ طائف کا بازار ہے، طائف کا بازار، لوگ پتھر مار رہے ہیں، پیغام کیا دیا کہ اے لوگوں بتوں کی پوجا چھوڑ دو، در در پہ ٹھوکریں نہ کھاؤ۔ آئے بھائی ہر در کا سوالی مشکل میں نہیں ہوتا، تو پھر ایک در پہ سر چکا، جہاں سر چکانے کی وجہ سے کسی غیر کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اللہ کے در پہ سر چکا، تیری ساریاں ضرورتیں پوری نہ کرے تو پھر وہ اللہ کی ذات ہی نہیں۔ یہی کہا نہ جا، در در سے ہٹا کے، آوارگی سے ہٹا کے، خواری سے ہٹا کے بندے کو ایک خدا کے سامنے جھکنے کا حکم دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہوا کیا کہ لوگوں نے پتھر مارے اور نبی اتنے زخمی ہو گئے کہ سر کا خون پاؤں تک پہنچ گیا، اور تاریخ کے لفظ ہیں کہ رسول کے نالین مبارک جسم کے خون سے بھر گئے۔ یہاں میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں، باقی نبیوں اور ہمارے نبی میں فرق ہے۔ دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اپنے نبی کے ساتھ۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے، جن کی محنت بھی کم نہیں، 950 سال اللہ کے پاک دین کی تبلیغ کی۔ کتنے سال؟ 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ۔ اور اللہ نے کہا کیا تبلیغ کرنے سے پہلے؟ میرا نوح عزم اور ارادے کے ساتھ میرا پیغام میری مخلوق تک پہنچا۔ جب تو تھک جائے گا نا، تیری بات کو ماننے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر اگر تو دعا مانگے گا تو میں اس قوم پہ عذاب نازل کروں گا۔ یہ پرامس تھا، یہ وعدہ تھا خداوند کریم کا۔
950 سال پتھر کھائے، پتھر مارنے والے اتنے پتھر مارتے تھے کہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ آج اتنا مارا ہے، کل اس میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس مقام پہ ہمیں آ کر اللہ کا پیغام دے۔ یعنی پنجابی دا لفظ آکھاں وہ اپنے دلوں کوئی کسر نہیں تھی، مطمئن ہو کے جاتا۔ لیکن اللہ کا نبی پھر اسی مقام پہ آ کے کہتا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان سالوں میں کچھ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ہمدرد بھی ہو گئے، جو رسول کو زخمی دیکھ کے پریشان ہو جاتا، انہیں دکھ ہوتا تھا۔ ایک بندے نے نہایت عاجزی کے ساتھ کہتا ہے مولا کب سے آپ تبلیغ کر رہے ہیں، کوئی اثر ان پہ ہوا؟ آپ ہی نہ جایا کریں، اگر وہ ضد نہیں چھوڑتے تو آپ ہی نہ جایا کریں۔ حضرت نوح پورے عزم کے ساتھ کہتے ہیں انسان تو نے کیسا سوال کر دیا، وہ کافر ہو کے، مشرک ہو کے، بدمعاش ہو کے اپنے راستے کو نہیں چھوڑتے، میں نبی ہو کے اپنے راستے کو کیسے چھوڑ دوں؟ لیکن 950 سال بعد حضرت نوح تھک گئے، بارگاہ رب العزت نے کہا میرے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ جب میں دعا مانگوں نا تو اس قوم پہ عذاب نازل کر دے۔ اب آپ کو میں اس مرحلے پہ لے آیا اور ٹائم کی قلت کا بھی مجھے اندیشہ ہے، اس مرحلے پہ لے آیا۔ یہ وعدہ کس نے کیا تھا عذاب دینے کا؟ خالق نے۔ اور وعدہ کیا کس سے تھا؟ حضرت نوح کے ساتھ۔ وہی نوح اسی وعدے کے مطابق اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ فوراً ہی عذاب نازل کر دیتا، لیکن اللہ نے کہا نوح پہلے کشتی بنا۔ یعنی لوگوں کے بارے میں اللہ کتنا رحم دل ہے، کتنا کریم ہے خالق، کہ ہو سکتا ہے کشتی بنانے کے پیریڈ میں، کشتی بنانے کے ٹائم میں کوئی انسان سنور جائے اور عذاب سے بچ جائے۔ باقی بڑے لوگوں نے تو یہ باتیں سنی ہیں، بچوں کے 250 سال حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے میں لگے۔ کتنے سو سال؟ 250 سال۔ یعنی نوح علیہ السلام کے کہنے کے باوجود بھی اللہ نے اپنے عذاب کو 250 سال مؤخر کیا۔ اب وقت نہیں کہ کشتی بنانے میں نبی کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، بن گئی کشتی۔ میرے اللہ اب عذاب بھیج۔ میرے نوح یہ کشتی پانی پہ چلنی ہے نا، پانی تو موجود ہی نہیں، تو بارش کی دعا مانگ، پانی آئے تو کشتی چلے گی نا۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے 250 سال اللہ کے نبی کو بارش مانگنے میں لگا، یعنی 500 سال اللہ نے نبی کے کہنے کے باوجود بھی عذاب کو روکے رکھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ان سے بھی خدا نے وعدہ کیا تھا
کہ جب تو عاجز آ جائے گا میں تیری قوم پہ عذاب نازل کروں گا۔ جب عذاب کی دعا مانگی نا تو اللہ نے کہا اے میرے موسیٰ پہلے مٹی کے برتن بنا۔ اب تو مٹی کے برتن بنتے ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مٹی بنانے میں کتنی صعوبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ نبی نے بالآخر برتن بنا لیا۔ اب اس میں جتنے بھی مشکل مرحلات تھے نا ان میں نبی گزر گئے۔ میرے اللہ برتن تو بن گئے۔ اللہ کہتا ہے آپ اس پہ بیل گھوڑے بنا، کشیدہ کاری کرنا، میں تیری فنکاری تو دیکھوں کہ تو کتنی خوبصورت چیز بناتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے بیل گھوڑے بنانے شروع کر، میرے اللہ بن گئے۔ اب انہیں مٹی میں سکھا، دھوپ میں سکھا، سوکھ گئے۔ اب انہیں بھٹی پہ چڑھا۔ حیران نہ ہو، بڑا پیارا نبی تھا خدا کو، شکم مادر میں خدا نے حفاظت کی، تنور میں حفاظت کی، صندوق میں حفاظت کی۔ فرعون جیسے بدبخت کے گھر میں اس نبی کے لیے طیب و طاہر خوراک کا بندوبست کیا۔ پیارا نبی تھا، اللہ سے کلام کرنے والا تھا، اور جب اللہ نے نبیوں کو مستثنیٰ نہیں کیا تو ہم کیا چیز ہے خالق کے سامنے؟ ہم پہ تو اتنی آزمائشیں آئی نہیں ہیں جتنی آزمائشیں اللہ کے نبیوں نے برداشت کی۔ کسی کو وطن چھوڑنا پڑا، کسی کو بیٹے کی گلے پہ چھری چلا، ٹھیک ہے میرے دوستو، کوئی پتہ نہیں کتنے سال روتا رہا، کوئی 100 سال زندہ رہ کے بھی سویا رہا، ٹھیک ہے بھائی دوستو، کوئی بھیڑیں بکریاں چراتا رہا، کوئی مصر کے بازار میں خوبصورتی کے باوجود بھی ظالموں سے تماچے کھاتا، اور بھائی کوئی اپنے محبوب کو دکھ ہونے دیتا ہے؟ آپ بھی کسی سے پیار کرتے ہیں نا تو آپ اس کو تکلیف نہیں آنے دیں گے، بے شک آپ اس کے ہاتھ کو روکنے پہ قادر نہ بھی ہونا تو پھر بھی آپ نظامت ضرور کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی نبی تھے نا یہ خدا کے پیارے تھے، خدا ساری طاقتیں بھی رکھتا تھا لیکن ظالم کے ہاتھ کو نہ روکا۔ اللہ سمجھتا تھا تکلیفیں آئیں گی تبھی دین میری مخلوق تک پہنچے گا۔ میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب نوجوان نعرے اور ایسے خشک موضوعات پہ نعرے لگانا آسان نہیں، لیکن یہ سمجھ کی بات ہے، دین کے سمجھ بوجھ کی بات ہونا تو پھر ایسی باتوں پہ بھی نعرے پیارا نبی تھا۔ برتن بنا لیے، اب میرا نبی انہیں اکٹھا کر، نبی نے بڑی ترتیب کے ساتھ برتنوں کو جوڑا۔ اب سمجھ رہے تھے کہ عذاب نازل ہو، جتنے اللہ نے مجھے حکم دیے ہیں نا میں نے پورے کر دیے۔ اب اللہ کا عجیب امر آتا ہے، موسیٰ اب ان برتنوں کو توڑ دے۔ اب ان برتنوں کو چکرا گئے حضرت موسیٰ اور بارگاہ رب العزت میں کہنے لگے میرے اللہ اگر توڑوانے ہی تھے تو مجھے مصیبت میں کیوں ڈالا، مجھے صعوبت میں کیوں ڈالا؟ اللہ کہتا ہے تجھے سمجھانے کے لیے کہ تو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے برتن توڑنے پہ آمادہ
والا نہیں، میں اپنی بنائی ہوئی مخلوق پہ عذاب کیسے نازل کر دوں؟ یہ ہے اللہ کی محبت اپنی مخلوق کے ساتھ۔ یہ وہ نبی ہے جو اللہ سے عذاب طلب کرتے رہے، اللہ ہیلے بہانوں سے، اس سے اور میرے پاس کوئی آسان لفظ نہیں، ہیلے بہانوں سے عذاب کو ٹالتا رہا۔ یہ نبی تھے موسیٰ اور نوح، جو اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا۔ وہ گئے ہیں طائف کے بازار میں، لوگوں نے پتھر مارے، نبی زخمی ہوئے۔ یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کس قدر زخمی ہوئے، لیکن میرے نبی کی زبان سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں نکلا، ایک لفظ بھی پاک نبی نے دشمنوں کے بارے میں نہیں کہا۔ اللہ نے کہا میرا حبیب اگر تو کہہ دے، نہیں سمجھ آئی، جہاں میں آپ کو لے آیا ہوں وہ بولنا آپ کا حق بنتا ہے۔ میرے نبی آپ اگر کہہ دیں تو میں اس شہر کو ہمیشہ کے لیے اس کے باشندوں کے ساتھ ختم کر دیتا ہوں۔ نہیں، ابھی بھی میں تھوڑا سا واپس جاتا ہوں۔ دو نبی عذاب کے بارے میں سوال کرتے رہے، اللہ ان کے کہنے کے باوجود بھی ڈوگر صاحب عذاب کو مؤخر کرتا رہا۔ میرے نبی نے کہا بھی کچھ نہیں، اوپر خدا کی طرف بھی نہیں دیکھا، نظریں نیچی کر کے کہتے ہیں میرے اللہ ہم تو تیری رضا پہ راضی ہیں، اگر تو یہی چاہتا ہے تو ہماری بھی چاہت یہ ہے۔ اب اللہ کہتا ہے میرا حبیب اگر تو کہہ دے تو میں ایک لمحے میں اس بستی کو برباد کر دوں۔ ہاں آؤ سارے مل کے جتنے بھی مسلمان بیٹھے اللہ سے سوال کرتے ہیں، میرے اللہ یہ مشرک تھے، یہ کافر تھے، یہ بت پرست تھے، آج محمد مصطفیٰ کو پتھر مار کے ظالم بھی بن گئے، تو سب کو جاننے کے باوجود بھی عذاب بھیجتا نہیں، محمد مصطفیٰ سے کیوں پوچھتا ہے؟ بھیج دیتا ہے عذاب۔ اللہ کہتا ہے تمہیں سکھانے کے لیے جب میں مشرکوں اور کافروں پر بھی عذاب اس محمد کے بغیر بھیجتا نہیں ہوں تو تمہاری نجات محمد کے بغیر کیسے کروں گا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مولا سلامت۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ جب میں کافروں مشرکوں، کہ مشرک کس کے دشمن ہوتے ہیں؟ اللہ کے۔ کافر کس کے دشمن ہوتے ہیں؟ رسول کے۔ آگے ایک قدم بڑھ جاؤں، منافق کس کے دشمن ہوتے ہیں؟ شادی اللہ نے ڈگریاں رکھی ہیں، ڈگریاں رکھی ہیں۔ اب مشرک کی پہچان کرنا آسان ہے، وہ بتوں کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، وہ بندوں کو صاف نظر آتا ہے کہ یہ مشرک ہے۔ کافر کا بھی پتہ ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا اور پتہ چلتا ہے یہ کافر ہے۔ منافق چھپا ہوا ہے، منافق چھپا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا
کہ یہ مسلمان ہے، ماننے والا ہے یا نہ ماننے والا ہے، اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا میں تجھے ایک بھائی دے رہا ہوں جس کا نام علی ہے، اگر منافق کی پہچان کرنی ہے بڑے مجمع میں علی کا نام لے، تجھے مومن کا پتہ بھی چل جائے گا، منافق کا پتہ بھی چل جائے گا۔ من کی جاگیر پہ ایمان کا پہرا کر دے، من کی جاگیر پہ ایمان کا پہرا کر دے، پہرے عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے۔ وہ تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے۔ ماشاءاللہ مولا تینوں جوانی نصیب کرے، جلے جوان بول دے نا عبادت کرتے ہیں، در جوانی توبہ کرنا شیوائی پیغمبری ہے۔ یہ جوانی میں صحیح معنوں میں عبادت ہو۔ سلامت رہے، میں داد دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ نے ایسی کھیپ تیار کی ہے، ایسی جنریشن تیار کی ہے، آپ میں کوئی اللہ کے امر سے چلا بھی جائے نا تو یہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنا کریم کرانا۔ بس آخری بات کر کے جو مجھے حکم دیا گیا میں پڑھتا ہوں۔ تو نبی نے کیا کہا؟ جن بچوں نے میٹرک کی کتابوں میں پڑھا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا ایک سبق تھا انگلش، کہتا ہے میرے اللہ تو عذاب اپنے پاس رکھ، عذاب اپنے پاس رکھ، انہیں سمجھا دے کہ میں ان کا دشمن بن کے نہیں آیا، میں ان کے بھلائی کے لیے آیا ہوں، میں ان کی خوشنودی کے لیے آیا ہوں، ان کی بخشش کے لیے آیا ہوں، بس میری پہچان کروا دے، مجھے پتھر کھانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے زخمی ہونے کی کوئی پرواہ نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، تو جانتا ہے نا، تو انہیں سمجھا دے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خود خدا کی طرف سے کہہ رہا۔ یہی جذبہ لے کر حسین کربلا میں آئے۔ نانا کی ریاستیں حسین کی نظر میں، نانا کی محنتیں مولا کی نظر میں۔ بس آخری بات کر کے حسین شروع کرتا ہوں۔ ملا بھائی بالکل اکیلے رہ گئے حسین سے، لاشوں کے درمیان گزرتے ہیں تو مولا ہر لاش کو سلام کرتا، عباس میرا سلام ہو، اکبر بیٹا میرا سلام ہو، اور میرے حسن کے لال قاسم میرا سلام ہو، اور میری پیاری بہن کے دو بچوں میرا سلام ہو، وہ میرے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر میرا سلام ہو، اور میرا نیا مہمان ہول میرا سلام ہو۔ اب آگے سے جواب نہیں آتا، مولا یہ نہیں کہتے کہ تمہیں کیا ہو گیا، کہتا مجھے کیا ہو گیا ہے، میں وہ اگلا حسین نہیں رہا جو تجھے ایک بار بلاتا تھا تم 10 بار آتے تھے، اب میں سلام کرتا ہوں تم میری بات کا جواب نہیں دیتے۔ کسی قسم کسی کی حالت میں مولا نے کہا حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، یہ جملہ تو مولا کو صبح صبح کہنا چاہیے تھا، اکبر کی لاش پہ آتے وقت تو حسین نے کہہ دیا تھا
اکبر تیرے جینے کے مرنے کے بعد میرا جینا کس کام کا ہے؟ اب مولا مدد اس لیے نہیں مانگ رہے کہ کوئی میری مدد کرے، میری جان بچائے۔ یہ استغاثہ خیمے میں گیا، 6 ماہ کا بچہ گہوارے میں ہے، بابا کے استغاثے کو سن کے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا، خشک لبوں کے ساتھ کونیوں کے بل چلتے ہوئے خیمے کے دروازے پہ آ کے چہرہ میدان کی طرف کر کے کہتے ہیں بابا جن کے بیٹے زندہ ہونا انہیں غیروں سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں، ابھی میں زندہ ہوں۔ جب اس بچے کے عزم کو دیکھا سیدہ زینب نے کہا جاؤ میرے بھائی کو بلا کے لے آؤ۔ فضا آتی ہیں، امام کو بلا کے لے جاتی ہیں۔ امام نے خیمے میں داخل ہو کے نہ کہا مجھے اس مشکل وقت میں کیوں بلایا؟ بی بی فرماتی ہے میں نے تمہیں بلایا، یا رباب جانتی ہے یا اصغر جانتے ہیں؟ اب رباب کے ہاتھوں پہ اصغر ہے۔ مولا جب سے آپ نے علم ناظر جنسلنا کا موقع بلند کیا ہے نا، اس بچے کو آرام نہیں۔ پہلے یہ پیاس کی وجہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، ہونٹ بھی نہیں کھول سکتا تھا، اگر کھل جاتے تھے تو بند نہیں ہوتے تھے۔ اس استغاثے کے بعد اسے آرام نہیں۔ مولا میرے بچے کو بھی لے جائے، سلام کرتا ہوں میں ایسی ماؤں کو۔ ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ رونا چاہتے ہیں، بڑوں کی تکلیف لوگ برداشت کر جاتے ہیں، نوجوانوں کی تکلیف برداشت کر جاتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں بھی چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ بیمار پڑ جائیں نہ ماں کو آرام آتا ہے نہ باپ کو آرام آتا ہے، کیوں کہ وہ اپنی تکلیف کا اظہار ہی نہیں کر سکتے، بتا ہی نہیں سکتے۔ مولا میرے بچے کو لے جائے، میرا نام بھی ان ماہوں میں آ جائے جن کے بچے شہید ہوئے۔ میرا مالک حسین تو جانتا ہے، تو خود کہتا تھا کہ مجھے اس گھر کے علاوہ کہیں چین نہیں آتا جس میں رباب اور سکینہ رہو۔ مولا میرے بچے کو لے جا۔ لیلا فخر کر رہی ہے کہ میں اکبر شہید کی ماں ہوں، زینب فخر کر رہی ہے کہ میں اونو محمد کی ماں ہوں، فروہ فخر کر رہی ہے کہ میں قاسم کی ماں ہوں۔ مولا یہ سعادت مجھے بھی بخش دے، تو مجھ پہ احسان کرے گا، اسے اٹھا کے میدان میں لے جا، تیرا دوہرا احسان ہے۔ ان کے بچے چل کے گئے تھے، یہ چل نہیں سکتا، اسے اٹھا کے لے جا، یہ تیرا دوہرا احسان ہے کہ تو اپنے ہاتھوں پہ سے شہید کرائے گا۔ مولا حسین فرماتے ہیں بچے کو تیار کرو، بس بھائی 2-3 منٹ آپ میری طرف توجہ کریں۔ اپنے حجرے میں یا اپنے خیمے میں بی بی لے گئے، 2 کرتے پہنائے۔ یار اس سے بڑا میرے پاس مصیبت کوئی نہیں۔ اکبر 1 کرتا پہن کے گیا، عباس 1 کرتا پہن کے گیا، 2 کرتے پہنائے۔ پتہ نہیں چھوٹی سی تیر کمان بی بی کہاں سے لائی تھی، گلے میں لٹکایا۔ کیوں نہ کہوں حسین کا آخری فوجی تیار کر کے اپنے شوہر نامدار کے ہاتھوں پہ رکھا۔ مولا یہ میرا فوجی تیار ہے۔ مولا پوچھتے ہیں یہ 2 کرتے کیوں پہنا ہے؟ کہتے ہیں میں جانتی ہوں کربلا میں یہ واحد شہید ہوگا جسے اپنے ہاتھوں سے دفن کریں گے۔ 1 کرتا کفن کے طور پہ دے دینا، 1 مجھے دے دینا، میں کفن میں لے جاؤں گی اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کہوں گی میرے اللہ میرے
پاک شہادت ہے نا اتنا کیجیا ہونا ضروری ہے. اب مولا نے بچے کو کیسے اٹھایا؟ ایسے. جناب رباب آگے آ کے کہتے مولا تھوڑی سی تکلیف دے رہا ہوں، ایسے نہ اٹھاؤ، اسے ایسے اٹھاؤ. آپ کا چہرہ میدان کی طرف ہوگا، میرے بچے کا چہرہ خیمے کی طرف ہوگا. جب تک نظر آتا رہے گا میں اپنے بچے کو دیکھوں گی. کیوں کہا کہ اصغر اور سکینہ کے بعد میرا رشتہ آل بیت سے ختم ہونے والا ہے، اور میرا رشتہ ختم، بیٹا یہاں مارا جائے گا، بیٹی صاحب کے زندان میں ماری جائے گی. مولا سلامت رکھے. ملا بھائی آپ کا رونا مولا قبول فرمائے. اٹھا کے لے آئے میدان میں. اب میں آپ دعوت فکر دیتا ہوں، سنی ہے یہ شیعہ. مولا نے آپ سب کو اس جگہ پہ یاد کیا. اکبر کی لاش پہ یاد نہیں کیا، قاسم کے ٹکڑے اٹھاتے وقت یاد نہیں کیا. جب اصغر کو میدان میں لے آئے نا کہتے یا شیعتی لیتکم یوم عاشورا جمیعا، اے میرے شیعہ کاش تم سارے کربلا میں ہوتے. اور آسان کروں، شیعہ کا فرقہ کا معنی نہیں، اے مجھ سے محبت کرنے والے، اے مجھے اپنا راہبر ماننے والے، کاش تم سارے کربلا میں ہوتے. جب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا بھائی بوٹا تو اس کے پیچھے پس منظر بھی ہوتا ہے. کیوں یاد کیا؟ آگے خود مولا نے بتایا کیف اذا استسقا لطفل ایمان. تم دور کھڑے ہو کے دیکھتے کہ میں کس طرح چھوٹے بچے کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا، اور ساقی کوثر کا بیٹا پانی مانگ رہا تھا، اور بچے کو پانی چاہیے کتنا تھا. اتفاق سے میری مائیں بہنیں اس قنات کے اندر بیٹھی ہیں، میں سوال کرتا ہوں. چھوٹے بچے کو گلاس پانی کی ضرورت نہیں، پیالے کی ضرورت نہیں. ماں کیا کرتی ہے؟ کھلے برتن میں پانی لیتی ہے، 4 انگلیاں ڈالتی ہے، اور اس انگلیوں کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے اس سے بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے. اور مسلمانوں تم کتنے کم ظرف تھے. مانگنے والا حسین تھا، جس کے لیے مانگا تھا اسے 4 قطرے چاہیے تھے. تم اتنے ظالم تھے کہ بچے کو 4 قطرے بھی نہ دے سکے. آگے مولا فرماتا ہے تم دیکھتے فابو یرحمونی، اور کس بے رحمی کے ساتھ انہوں نے میرے سوال کو ٹھکرا دیا. اچھا بات ٹھکرا دیتے نا تو کوئی بات نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ اگر بچہ پانی مانگے نا خود بس دو بچہ پانی مانگے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. امام نے بچے کے کان میں بات کی، اور بات کیا کی؟ یہی سمجھانا ہے. اصغر اگر عیسیٰ پگھوڑے میں بول سکتا، اگر یوسف کی گواہی دینے والا بچہ پگھوڑے میں بول سکتا ہے، اور تو فخر عیسیٰ کا بیٹا ہے، میری صداقت کی گواہی دے، ان ظالموں سے حجت تمام کر، پانی مانگ. خدا کی قسم 6 ماہ کے بچے نے بابا کے ہاتھوں پہ ہمک لی. بابا اگر پانی مانگنا ہی ہے تو پھر مجھے زمین پہ لٹا، میں لوگوں سے پانی مانگ کے بتاؤں گا کہ آل محمد کے بچے کیسے بولتے ہیں. اب پتہ چلا کہ جناب رباب نے 2 کرتے کیوں پہنائے تھے. جانتی تھی کہ گرم ریت پہ میرے پھول کو لٹایا جائے گا، اور اس کا نازک جسم کہیں تپتی ہوئی ریت میں نہ جل جائے. مولا سلامت جس طرح میں چاہتا تھا آپ نے کیا، لیکن صرف ایک منزل بڑھائے. مولا نے لٹایا زمین پر.
اصغر نے بڑی مشکل سے گردن اٹھائی، قوم اشقیاء کی طرف کرا، بس یہ آخری بات، یا ایھا المسلمون انا عطشان ہوں، اور مسلمانوں میں پیاسا ہوں۔ مسلمان جب 3 بار کہا نا، فوج بگڑنے لگی، ہرمل تیر چلا۔ ہرمل کہتا ہے میرے پاس وہ تیر کوئی نہیں بچا جو انسانوں کو مارا جاتا ہے، ایک تیر ہے جو اونٹوں اور گھوڑوں کو مارا جاتا ہے۔ میں بھی صاحب اولاد ہوں، اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے جو 6 ماہ کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کا زیادہ سے زیادہ وزن 12 کلو ہوتا ہے، جو تیر چلایا گیا اس کا وزن 16 کلو تھا، اصغر سے زیادہ تھا۔ تیر چلا، تیر کی 3 نوکیں تھی، ایک حسین کے بازو میں لگا، ایک اصغر کے گلے میں لگا، اذنوں میں نلیز، تیسرا کان میں لگا، ایک کان کو چیرتے ہوئے دوسرے کان سے نکل گیا۔ حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ایھم القلب۔ میرے مالک اب دعا کریں، نہیں بچا، ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ جتنے مومن جو بھی خواہش لے کے آئے ان کی دعاؤں کو قبول کر۔ خصوصی طور پہ مجھے لکھ کے دیا گیا کسی صغیر کی بے وقت موت کا واسطہ۔ سید قاسم علی شاہ پیار علی اور نعیم الحسن کو مولا اولاد نرینہ سے سرفراز فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما، اور آخری دعا یہی ہے کہ میں آل محمد کا ظہور فرما۔ میرے مالک اس دنیا میں بھی یہ ہمیں غم نصیب فرما، قبر میں بھی نصیب فرما، حشر میں بھی نصیب فرما، اور قیامت والے دن بھی یہ غم ہمیں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا۔